अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 1993 वो साल था जब इसराइल और फ़लस्तीन इकट्ठा हुए एक पीसफुल सलूशन निकालने के लिए। लेकिन क्या नौबत आ पड़ी कि आज फ़लस्तीन इसराइल पर 5000 रॉकेट लॉन्च कर रहा है, जिससे तकरीबन 2000 इसराइली हलाक हो गए और जवाबी कार्रवाई में तकरीबन 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। क्या वजूहात है इन सब चीज़ों का? चलो आज इस वीडियो में थोड़ा सा बैक जाकर समझने की कोशिश करते हैं। It's been Gaza's deadliest day in 15 years, and 2 million Palestinians living there are now bracing for what's to come. Israel has formally declared a state of war. कहानी का आगाज होता है दोस्तों आज से हजारों साल पहले। आपने ये जरूर सुना होगा कि कैसे हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को कत्ले आम किया था। लाखों यहूदियों को कैसे हिटलर ने मौत के घाट उतारा था। लेकिन हमारी कहानी को हम थोड़ा सा और बैक में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है और यहूदी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन ईसाई इस बात को मानने से इनकार करते हैं। ईसाई कहते हैं कि ये यहूदी जो है हमारे बच्चों का खून पीते हैं, ये हमारे बच्चों को अपने दीन की तरफ राइब करते हैं और इसी वजह से पिछले कई हजार सालों से यहूदियों को बहुत सारा हेट मिलता आ रहा है। साल 1800 ये वो साल था दोस्तों जब सारे यहूदी इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हम ही अपने लिए एक अलग मुल्क बनाए, एक ऐसा मुल्क जहां सारे यहूदी इकट्ठा रह सके। थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं दोस्तों। साल 1896 एक जर्नलिस्ट आता है और वो अपने रिसाले में ये लिखता है कि एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट का आगाज होता है और वो पॉलिटिकल मूवमेंट जियोनिज्म के नाम से चलता है। अब जियोनिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, और ये नया पॉलिटिकल मूवमेंट किस लिए होता है? ये पॉलिटिकल मूवमेंट होता है दोस्तों कि यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। अब ये बात नहीं होती दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी 1876 में एक कैंपेन चलता है लवर ऑफ जियोन के नाम से, और इससे थोड़ा सा आगे साल 1881 में बहुत सारे यहूदी माइग्रेट कर जाते हैं फ़लस्तीन की तरफ। अब फ़लस्तीन ही क्यों चुनते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर यरूशलेम जो एक शहर है फ़लस्तीन का, ये यहूदियों के लिए एक होली प्लेस समझा जाता है दोस्तों। अब ये वो टाइम था दोस्तों कि ना कोई इसराइल था और ना कोई गजा था, बल्कि एक फ़लस्तीन था जो खिलाफत उस्मानिया के अंडर आता था। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं दोस्तों 1915 की तरफ। वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाता है और वर्ल्ड वार 1 ब्रिटिश और खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ होता है दोस्तों। अब यहाँ पर ब्रिटिश क्या करता है कि आ जाता है अरब कंट्रीज के पास और उनको बोलता है कि आप हमारी जंग में मदद करो तो हम आपको फ़लस्तीन दे देंगे। और इसी तरह ये लोग चले जाते हैं यहूदियों के पास और उनसे कहते हैं कि आप जंग में हमारा साथ दो तो हम फ़लस्तीन के पास जो इलाका है वो आपको दे देंगे। और इसी तरह जंग छिड़ जाती है खिलाफत उस्मानिया और ब्रिटिश के दरमियान, और ब्रिटिश ये जंग जीत जाता है दोस्तों। और ये कुछ इलाके जो है फ्रांस के हवाले कर देता है और कुछ इलाके अपने पास रख लेता है दोस्तों। अब फ़लस्तीन जो है ये ब्रिटिश अपने पास रख लेता है दोस्तों। 1918 से लेकर 1948 तक ब्रिटिश यहाँ पर हुकूमत करती। अब ये वो टाइम था दोस्तों जब हिटलर को हुकूमत मिलती है जर्मनी में और वो बहुत सारे यहूदियों का कत्ले आम कर देता है और यहूदी माइग्रेट कर देते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। कुछ यहूदी चले जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज में और बहुत सारी तादाद में जो यहूदी होते हैं वो आ जाते हैं फ़लस्तीन की तरफ। अब फ़लस्तीन में यहाँ पर ब्रिटिश का हुकूमत था, लेकिन यहाँ पर दो तहरीकें चल जाती है दोस्तों, एक मूवमेंट ऑफ इसराइल के नाम से, एक मूवमेंट ऑफ फ़लस्तीन के नाम से। इसराइल कहते हैं कि हमें एक अलग वतन चाहिए और फ़लस्तीन वाले कहते हैं कि यहूदियों को यहाँ से निकलना चाहिए। अब इस दौरान ब्रिटिश क्या करता है कि वो कहता है कि आप लोग आपस में लड़ो और हम लोग निकल जाते हैं, और इस तरह ब्रिटिश जो है वो फ़लस्तीन से निकल जाता है और ये फैसला चला जाता है यूनाइटेड नेशन में। अब यूनाइटेड नेशन यहाँ पर क्या करता है दोस्तों,
جو 55% کا جو علاقہ ہے وہ چلا جاتا ہے اسرائیل کو، اور باقی جو 45% کا علاقہ ہے وہ چلا جاتا ہے فلسطینی عوام کی طرف۔ اب یہ فیصلہ جب ہوتا ہے تو اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے دوستو یروشلم شہر کی، کہ یروشلم شہر تو مسلمانوں کے لیے بھی بہت اہم ہے اور یہودیوں کے لیے بھی ایک ہولی پلیس ہے۔ تو یونائٹڈ نیشن فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جو پلیس ہے یہ چلا جائے گا یونائٹڈ نیشن کے پاس، اور یہ نہ یہودی یہاں پر جائیں گے اور نہ فلسطینی عوام جو مسلمان ہیں وہ یہاں پر جائیں گے، بلکہ یہ جو پلیس ہے یہ یونائٹڈ نیشن کے انڈر میں آ جائے گا۔ اب اسرائیل اس بات سے خوش تھے کہ ہمیں 55% جگہ مل گئی، لیکن جو فلسطینی عوام تھی وہ اس بات سے بہت ناخوش ہوئی، اور جو عرب کنٹریز تھی وہ بھی اس بات سے بہت ناخوش۔ 1948 میں ایک جنگ چڑھ جاتی ہے دوستو عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان۔ اب اسرائیل کیا کہتا ہے دوستو کہ آج ہی ہمارے پاس موقع ہے، اگر ہم لوگوں نے آج کچھ بھی نہ کیا تو آنے والے دنوں میں ہم اپنے آپ کو کوستے رہیں گے کہ ہمارے پاس ایک موقع تھا جس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور حیرانی کی بات یہاں پر یہ ہے دوستو کہ اسرائیل یہ جنگ جیت جاتا ہے، اور جو بھی حصہ تھا فلسطینی عوام کا وہ چلا جاتا ہے جورڈن کے پاس، اور جتنے بھی فلسطینی عوام تھے وہ مائیگریشن پر مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں عرب کی دوسری کنٹریز میں۔ اب یہاں پر ایک اور جنگ چڑھ جاتی ہے دوستو 1960 میں۔ یہ جنگ تقریباً 6 دن کے لیے چلتی ہے عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان، لیکن انفارچونیٹلی یہ جنگ بھی اسرائیل جیت جاتا ہے، اور ایجپٹ کا بہت سارا حصہ آ جاتا ہے اسرائیل کے انڈر۔ 1964 میں ایک نیا آرگنائزیشن بنتا ہے دوستو PLO، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے نام سے۔ اب یہ لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ہم ایک ملک تسلیم ہی نہیں کرتے، اسرائیل جیسا ملک دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پر یونائٹڈ نیشن USA اور جو اسرائیل ہے وہ اس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ 1970 میں اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور ایک نیا پرائم منسٹر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، PLO جو ہے وہ صحیح ہے، وہ اپنے لیے ایک الگ ملک مانگ رہا ہے اور وہ ان کا حق ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک ریکارڈ ہو جاتا ہے OSL ریکارڈ کے نام سے، اور ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ فلسطین کا کچھ حصہ جو مسلمانوں کے پاس جائے گا اور کچھ حصہ یہودیوں کے پاس چلا جائے گا۔ اب جو علاقہ یونائٹڈ نیشن کے انڈر آتا تھا دوستو ویسٹ بینک کا علاقہ، یہاں پر زیادہ اسرائیلی سیٹل ہو چکے تھے، اور یہ ایک طرف سے جرم تھا کیونکہ یہاں پر یونائٹڈ نیشن نے کہا تھا کہ یہ علاقہ صرف یونائٹڈ نیشن کے انڈر رہے گا، کوئی بھی اسرائیلی یا فلسطینی یہاں پر نہیں آ سکتا، لیکن آلریڈی وہاں پر اسرائیلی سیٹل ہو چکے تھے۔ تو یہاں پر اسرائیل نے ایک کام کیا کہ اس حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی A، B اور C۔ جو A پارٹ تھا وہ چلا گیا اسرائیل کے پاس، B پارٹ چلا گیا فلسطین کے پاس، اور جو C پارٹ تھا دوستو وہ اس پر کمبائن حکومت کرنے لگے۔ یہاں پر جو غزہ والا علاقہ ہے یہ چلا جاتا ہے فلسطینی عوام کے حصے میں۔ اب یہ دونوں کنٹریز جو تھی یہ آپس میں بڑی خوش زندگی بسر کرنے لگتی ہے، اور ان کو 1994 میں نوبل پیس آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی ملتا ہے دوستو۔ اب یہاں تک سب کچھ ٹھیک چلتا ہے دوستو، لیکن 1996 میں ایک نیا تنظیم ابھرتا ہے دوستو اسرائیل میں، اور وہ اپنے پرائم منسٹر کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تو سارے فلسطین کو اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، ہم فلسطینیوں کو یہاں پر رہنا ہی نہیں دیتے، اور یہ پرائم منسٹر تو PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر فلسطین میں بھی ایک نیا تنظیم اٹھتا ہے دوستو حماس کے نام سے۔ حماس کہتا ہے کہ PLO
اسرائیلی عوام کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھتا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے۔ تو اسی طرح دوستو دوبارہ جنگ شروع ہو جاتی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل اپنے لیے ایک بارڈر لگا لیتا ہے، اونچی اونچی دیواریں لگا لیتا ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، لیکن جنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پر شہید ہو جاتے ہیں اور کچھ اسرائیلی قتل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم ایک اور بات کرتے ہیں دوستوں کہ 2006 میں الیکشن ہوتا ہے دوبارہ، جو حماس اور PLO کے درمیان ہوتا ہے، اور حماس یہ الیکشن آسانی سے جیت جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک سول وار شروع ہو جاتا ہے PLO اور حماس کے درمیان۔ اب PLO کیا کرتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے ویسٹ بینک کی طرف اور حماس رہ جاتا ہے غزہ میں۔ اب جو جنگ ہو رہی ہے آج کل تو یہ چل رہی ہے غزہ اور جو ویسٹ بینک میں جو اسرائیلی ہے اور غزہ میں جو حماس والے ہیں، یہ جنگ ان کے درمیان ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں دوستو آج کل کی صورتحال کی طرف۔ 2 دن پہلے فلسطین نے اسرائیل پر تقریباً 5000 راکٹ لانچر لانچ کر دیے، لیکن یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے دوستو، یہ جنگ اب نہ فلسطین اور نہ اسرائیل کی رہی، بلکہ اس جنگ میں بہت سارے ملک انوالو ہو گئے دوستو۔ آٹومیٹکلی اسرائیل کو مدد مل رہی ہے USA اور باقی ادر جو یورپین کنٹریز ہیں ان سے، اور ادھر فلسطین کو مدد پہنچ رہی ہے لبنان، عراق، اور یہاں تک کہ سعودی عرب نے بھی اعلان کر دیا، ادھر افغانستان نے بھی کہہ دیا کہ اگر ایران ہمیں راستہ دے تو ہم مدد کے لیے پہنچنے والے ہیں ادھر فلسطین کے۔ تو یہ جنگ چھوٹی نہیں ہونے والی دوستو، اگر یہ جنگ آگے گئی تو اس میں بہت سارے ملکوں کو انوالو ہونا پڑے گا۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، اس میں ہونا کیا چاہیے، اس کا سلوشن کیا نکلنا چاہیے۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہاں ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے، اور جو بھی ہو جیسے بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد عطا فرمائے۔